السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، رمضان شریف کی 27ویں رات گزر گئی، 27واں روزہ چل رہا ہے اور پھر 28، 29 اور 30 یہ روزے رہ گئے ہیں۔ اور میں کیونکہ رمضان شریف کے حوالے سے ہی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ حضرات کے لیے میں ایک خصوصی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک دعا ہے اور بڑی قیمتی دعا ہے ثواب کے لیے، کسی مقصد کے حل کے لیے نہیں، لیکن مقصد تو ہوتا ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، کوئی ایسی چیز پڑھوں کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ اتنی قیمتی ہے کہ جس کے پڑھنے سے فرشتے اس کا اجر نہیں لگ سکتے۔ تو یہ جو ہے کہ یہ دعا کیا ہے، اور یہ کلمات کیا ہیں دعا کے: یا رب یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں، یہ کلمات بہت ہی اللہ کو پسند ہیں۔ پھر کہہ لیں یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے یہ کلمات کہے تو فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا اجر کتنا لکھیں۔ اللہ نے ایسے کلمات کا اجر لکھنے سے ہم قاصر ہیں، یا اللہ ہم ایسے اجر کے کلمات ثواب لکھنے سے عاجز ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کا اجر جو ہے جتنا لکھنا لکھ دیں، لیکن جب میں اس بندے سے ملاقات کروں گا تو اس کا اجر و ثواب اسے عطا کر دوں گا۔ یعنی کہ اس کے اندر خوشخبری ہے کہ اگر آپ اسے پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد جو ہے، اور رمضان شریف کی جو 28، 29 اور 30ویں رات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 28 اور 29، اگر وہ 30واں رات بھی آ جاتی ہے بیچ کے اندر تو آپ تیسرے دن بھی اس عمل کو کر لیں۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا جو ہے یہ زبانی یاد کرنا ہے، یا لکھ کر کاغذ کے اوپر بیٹھ جائیں۔ جب عشاء کی نماز آپ پڑھیں تو پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر اسے 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر جو ہے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے ہاتھ ایسے زمین پر رکھ لینے ہیں اور ماتھا زمین پر ٹیک لینا ہے، اور آپ نے اللہم اغفر لی پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور خصوصی دعا کرنی ہے آپ نے حق میں کہ یا اللہ میں گناہ گار بندہ ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ وہ گناہ معاف فرما دے جس کی وجہ سے میرا رزق بند ہوا ہے، یا اللہ وہ گناہ معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں بے چین، بیمار، پریشان، ٹینشنوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں، اور مجھے اچھی زندگی عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، اور جناب علی میرا رزق کے دروازے جو بند ہیں وہ کھول دے، اور مجھے عزت اور شہرت دے دے، اور مجھے گھر دے دے، اور مجھے صاحب اولاد کر دے، اور جناب علی کے یا اللہ میری جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، بیٹے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ ان کو اچھے سے اچھا رشتہ ملا دے۔ اور یہ بہت ساری دعائیں آپ کی اپنی ذاتی ہیں کہ جو آپ کی دعائیں ہیں وہ آپ دعائیں کریں، اور انشاءاللہ آپ حیران اور پریشان ہیں کہ رمضان شریف جو مہمان بن کر آیا تھا اور جا رہا ہے، اور جاتے جاتے آپ کو خوشخبری سنا کر چلا جائے گا۔
جاتے جاتے آپ کو خوشخبری سنا کر چلا جائے گا، اور یہ رمضان کی برکت ہے، اتنا ڈبل اور ڈبل ثواب لکھ دیا جاتا ہے کہ انسان حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اور دیکھیں نا، لیلۃ القدر کی رات گزر گئی، اس کے بھی میں نے کافی وظیفے آپ کے سامنے رکھے، تو آپ حضرات جو ہیں وہ جو ہے اس دعا کو بھی آپ پڑھیں اور رمضان شریف کے اندر اسے شامل کریں، تاکہ جو ہے کہ بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اللہ پاک رحم اور کرم کر دے۔ یاد رکھیں کہ دل کے اوپر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خشخاش کے دانے کی طرح دل کے اوپر ضرب لگ جاتی ہے، پھر وہ آہستے آہستے بڑھتے بڑھتے جناب علی یہ ہے کہ وہ جناب علی کے جناب علی غلاف کالے کالے غلاف کی شکل میں وہ بن جاتا ہے۔ وہ یہ جب دل غلاف کالے سے ڈھک دیا جاتا ہے اور گناہوں کے دلدل میں آپ پھنس جاتے ہیں، تو پھر آپ کے رستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں اور استغفر اللہ ہر وقت پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں، اور خصوصی دعائیں جو جو آپ کو یاد ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے پورے رمضان جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو بھی ذکر و اذکار کیا ہے، آخری دن آ گئے ہیں، آپ جناب علی پڑھیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور دوسری دعا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعائیں کثرت سے پڑھ لیں، اور دعائیں جو ہیں وہ آپ اس کو کثرت سے پڑھ کر جب دعائیں آپ مکمل کر لیں، یہ سجدے میں بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ وہ سجدے میں جا کر دعائیں کر لیں اور اپنے مقصد کی دعائیں کریں، اور جناب علی اٹھ کر ہاتھ چہرے کے اوپر پھیر لیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھیں میں نے اپنا ذاتی تجربہ ہے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھنے سے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ میری بہنیں غور سے سن لو، استغفر اللہ پڑھنے سے رستے تمام کھل جاتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ کو تو اللہ پاک نے کتنی سہولت دی ہے کہ وضو کی بھی ضرورت نہیں، دل پاک ہے آپ کا، جسم صاف ہونا چاہیے، اور ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے رہے، یا ارحم الراحمین پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لی پڑھتے رہیں۔ دیکھیں جب دل آئینے کی طرح صاف ہوگا تو منزلیں آسان ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رب کے آگے گڑ گڑائیں۔ یہ 2-3 دن جو ہے نا یہ بڑے قیمتی ہیں۔ وہ جاتے جاتے دیکھیں، آپ دیکھیں مسجدیں خالی ہو گئی، عبادتیں ختم ہو گئی، اور دنیا داری میں لگ پڑے، کیونکہ شیاطین جو جھگڑے گئے تھے چاند رات کو، ان کی جو رسیاں جو ہیں وہ ڈھیلی ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ وہ جو سنگل اور توق ان کو ڈالے ہوئے تھے وہ ان میں نرمی آنے لگ پڑی ہے، اور جس طرح ہی چاند نظر آئے گا تو ان کو کھول دیا جائے گا۔ تو آپ نے جو ہے کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جناب علی کثرت کے ساتھ دعائیں پڑھیں، اللہ کے آگے فریاد کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کریں، اور جناب دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ صدقۃ الفطر جو دینا چاہتے ہیں، وہ صدقۃ الفطر 300 کے قریب میرے خیال میں بن رہا ہے، مسجدوں کے اندر اعلانات ہو جائیں گے، تو آپ جو ہے کہ عید سے پہلے اپنے محلے کے اندر غریبوں کے اندر دیکھیں کہاں کہاں کس کو ضرورت ہے، کوئی بیوہ خاتون ہے، یتیم بچیاں ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو فوری طور پر یہ چیزیں پیسے جتنے بنتے ہیں پہنچا دیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ خریداری کر لیں۔ تو میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں، حکم نہیں دے سکتا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے جناب یہ ضرور بضرور کریں۔ اور میں تمام اپنے بھائی بہن سننے والے جو ہیں، جو احباب ہیں، جو عقیدت مند ہیں، اور جو مثلاً کہ میرے خلیفہ بھائی ہیں، وہ جو میرے پیر بھائی تو میں نہیں کہہ سکتا، میرے پیر عزیز جان من میرے پیر ساتھی ہیں، جو ہم مل کر جو ہے کہ اس
بیڑے کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے اور اچھی سے اچھی چیزیں اللہ کی مخلوق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، ہم اپنے بھائیوں کو، میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائی بہن مسلمان مرد عورت اور جنات مرد اور عورت جو مسلمان ہیں ان کے لیے اچھی سے اچھی خبر اور ان کے لیے اچھی سے اچھی دعا لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور دعاؤں کے اندر میری کوشش ہوتی ہے جہاں پر انسانیت کے اندر مرد اور خواتین مبتلا ہیں، اور جنات اور مرد اور عورتیں جو ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں اور ان کے اچھے فائدے کے لیے، کیونکہ جنات کے اندر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآنی وظائف جو ہیں اگر اچھی چیز کسی کو بتا دی جائے تو جس طریقے سے انسانیت مجھے سن رہی ہے اسی طریقے سے جنات بھی سن رہی ہے، اور جنات کی نسلیں ہیں، نسلوں کے اندر فساد ہوتا ہے، تو ان حضرات کے لیے میں نے یوٹیوب چینل کے اوپر بہت سارے وظیفے اپلوڈ کیے ہیں، جھگڑے فساد ختم کرنے کے لیے، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اور جناب علی رشتوں کے لیے بہت سارے وظائف آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ آپ حضرات میری ویڈیو کو سنیں اور اسے شیئر کریں، اور جو حضرات جو ہے کہ میرے یوٹیوب چینل پر نواں بندہ آ رہا ہے یا بندی آ رہی ہے، اس سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کون گھنٹی کا بٹن دبا دیں، تاکہ میں ویڈیو جب بھی آپ اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس میسج آ جائے گا، تاکہ آپ اس ویڈیو کو سنیں، اگر آپ کے فائدے کی ہوگی تو آپ اس پر عمل کر لیں۔ اور پورے کیو ایچ پی ٹی وی وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی جو ہے اس کے اوپر ہم نے ہر چیز جو ہے وہ لوڈ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جب تک زندہ ہیں آپ کو اچھی سے اچھی چیزیں بتاتے رہیں گے تاکہ آپ حضرات جو ہے اسے کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔